آج ہم ناول شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے یہ بندھن پیار کا، اور اس کی رائٹر ہیں مریم۔ یہ ناول آپ کے لیے ایک ساتھ کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارے نئے آنے والے ہر ناول کی اپڈیٹ کو بآسانی حاصل کیجئے۔ آج اس کے والدین کی 24ویں برسی تھی۔ ان کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایک ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت صرف 6 برس کا تھا۔ کانوینٹ میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کے ساتھ اس سفر میں شامل نہیں تھا۔ اس سفر میں اس کا شامل نہ ہونا اس کے لیے خوش قسمتی کی علامت تھا، مگر اس نے قدرت کی اس مہربانی کو ہمیشہ اپنی بدقسمتی گردانا۔ وہ اس وقت وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، گھنی نفاست سے ترچھی ہوئی مونچھیں، بڑی ہوئی شیو، خوبصورت براؤن آنکھوں کے سرخ ہوتے کنارے، شہابی رنگت والے چہرے پر ڈھیروں ملال سجائے حویلی کے اندرونی دروازے پر ہاتھ جوڑے کھڑا سب کو رخصت کر رہا تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد پلٹ کر وہ مضبوط مگر شکستہ قدموں سے لاؤنج میں آ گیا۔ میر سجاول بھائی اور زرتاج بھابھی دونوں ہی مجھے بہت عزیز تھے۔ آج بھی ان کے جانے کا غم روز اول کی طرح نڈھال کر دیتا ہے، مگر قدرت کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت بھی اس قدر روحانی تھی کہ موت بھی انہیں جدا نہیں کر سکی، ایک ساتھ ہی اس دنیا سے انہیں لے گئی۔ رانیہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر غمگین لہجے میں بولی، پھوپھو سائیں، یہ آپ کی محبت ہی ہے جو وہ مجھ سے اس قدر دور ہونے کے باوجود بھی ہر پل میرے ساتھ ہیں، ورنہ میں تو ناسمجھی کی عمر میں ہی انہیں کھو چکا تھا۔ آپ کے منہ سے ان کا ذکر سن کر ہی ان کی شخصیت کے ہر پہلو سے میں واقف ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ان کے چلے جانے کو باوجود بھی مجھے ہر طرف ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ جیسی محبت کرنے والی پھوپھو میرے پاس نہ ہوتی تو میں اپنے پیرنٹس کی کمی کو اور بھی شدت سے محسوس کرتا، مگر آپ نے کبھی بھی مجھے اس محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میر زوار ان کے ہاتھ تھام کر قریبی صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آپ جانتی ہیں پھوپھو، جب آپ اپنے سسرال سے مجھے ملنے کے لیے مری آتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری سگی ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ وہ ہوتی تو وہ بھی مجھے ایسے ہی بے غرض چاہتی۔ آپ کا پیار میرے لیے قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو میں اپنی تمام دولت سے بھی نہیں خرید سکتا۔ ایسی پرخلوص محبت صرف نصیب سے ہی ملتی ہے۔ میر زوار انتہائی دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر رانیہ کی آنکھیں بھر آئی اور انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان دونوں خاندانوں کے تقریباً سبھی افراد وہاں موجود تھے اور سب ہی اس کے مزاج سے واقف تھے کہ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں تھا۔ لوگوں میں بآسانی گھل مل جانا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا بزنس اور جاگیر سب کچھ بڑی مہارت سے سنبھال لیا تھا۔ میر سجاول کی موت کے بعد اب تک میر سبطین اور میر جاذب سنبھالتے آئے تھے سب کچھ، مگر میر زوار نے وطن واپس لوٹنے کے بعد تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پھر جب کبھی وہ بیرون ملک ہوتا یا جیل یاترا کے لیے جاتا تو وہی دونوں لک آفٹر کرتے۔ اب وہ بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور اور معروف سیاست دان بھی بن چکا تھا۔ اس نے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاست کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ سیاست میں قدم رکھتے ہی اپنا سکہ بھی منوا لیا۔ وہ ملک کے جانے مانے کامیاب سیاستدانوں میں سے ایک تھا۔ اس شہرت کے پیچھے وجہ صرف سیاست ہی نہیں، وہ اسکینڈلز بھی تھے جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ سرخیوں میں رہتا تھا، مگر ہر بار اپنی شاطر دماغی اور ہائی پروفائل اپروچ کے باعث بچ نکلتا۔ اس نے اپنی زندگی کا بس ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، پیسہ، پیسہ اور بس پیسہ۔ پیسہ کمانے کے لیے اس نے ہر وہ راستہ اختیار کیا تھا جس کی اس کی دولت میں مزید اضافہ ہو۔ وہ راستہ جائز ہے یا ناجائز اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں کسی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔
وہ عورت ذات کو ایک نگاہ غلط کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی میں عورت کا عمل دخل میٹنگ رومز اور چیمبر تک محدود تھا۔ زندگی میں شامل ہونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی تھی اس نے۔ میر زوار پارٹی میں موجود بے شمار لڑکیوں کی دلوں کی دھڑکن تھا۔ وہ سب کارنر میٹنگز، اسمبلی، سیکریٹریٹ اس کی ایک نظر کرم کے لیے نت نئے انداز سے سج سنور کر پہنچتی تھی، مگر وہ میر زوار ہی کیا جو کسی کو ایک نظر بھی بھر کر دیکھ لے۔ ضرورت کے وقت بھی وہ 2 جملوں میں بات سمیٹنے والا میر زوار علی آج سب کی موجودگی میں اس قدر بول گیا تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے والدین کو بہت شدت سے یاد کر رہا تھا۔ زوار بھائی، پھپھو کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو پوری کر دیں، بس اب آپ جلدی سے شادی کر لیں، اس سے حویلی کا سونا پن بھی ختم ہو جائے گا اور اماں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں بھی ایک خوشگوار موڑ آ جائے گا۔ اروما نے ماحول کے غمگین اثر کو زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، زاری، اروما بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تم شادی کر لو گے تو میں بھی تمہاری فکر سے آزاد ہو جاؤں گی، میرا دل دماغ تمہاری ہی فکر میں الجھا رہتا ہے، تمہاری دلہن آ جائے گی تو میں بھی ریلیکس فیل کروں گی۔ رانیہ کی ایک بیٹی تھی تحریم اور ایک ہی بیٹا تھا سفیان، جو تحریم سے بڑا تھا، لیکن رانیہ کی زندگی میں ان دونوں سے زیادہ اہمیت میر زوار کو حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میر سجاول اسے بے حد عزیز تھا اور میر زوار رانیہ کے عزیز از جان بھائی کی آخری نشانی تھا۔ دوسری اور خاص وجہ یہ تھی کہ وہ بہت کم عمری میں ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گیا تھا۔ میر جعفر نے میر سجاول اور زرتاج کے گزر جانے کے بعد میر زوار کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، مگر وہ بھی زیادہ عرصے تک میر سجاول کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکے۔ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد رانیہ نے میر زوار کو خود سے بے انتہا قریب کر لیا۔ نہیں پھپھو، ابھی میں شادی کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، شادی کے علاوہ بھی بہت غم ہے اس زمانے میں، وہ لطیف سے لہجے میں بولا۔ ابھی نہیں تو پھر کب؟ یہی عمر ہے بیٹا شادی کی، اب بھی نہیں کرو گے تو کیا بڑھاپے میں کرو گے؟ پھپھو، جب میں محسوس کروں گا تو کر لوں گا، فی الحال میں کوئی جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتا۔ میر سائیں، شادی جھنجھٹ نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آنے والی اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آئے گی اور تم اسے جھنجھٹ کہہ رہے ہو؟ رانیہ نے اس کی بات کا برا منا کر بولا۔ ارے میری پیاری پھپھو سائیں، یار ناراض تو نہ ہونا، میں شادی کر لوں گا، بس ابھی مائنڈ نہیں بن رہا میرا، لیکن جلد ہی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور ضرور کروں گا۔ آپ لوگ ابھی واپس تو نہیں جا رہے؟ میرے کچھ گیسٹ بیٹھے ہیں، ان سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ میر زوار رانیہ کا ہاتھ چوم کر اٹھ گیا۔ رانیہ بھی سر ہلا کر رہ گئی، وہ ہمیشہ اپنی شادی کے ذکر کو یوں ہی ٹال کر چلا جاتا تھا۔ میر زوار کی شادی کی بڑی فکر ہے، کبھی ہم غریبوں کے بارے میں سوچ لیا کریں، لگتا ہے انتظار میں ہی عمر بیت جائے گی۔ زعیم شاہ نے دبے پاؤں آ کر رانیہ سرگوشی کی تو اروما بدک کر پیچھے ہٹی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے انتظامات دیکھنے کے لیے کچن کی طرف آئی تھی۔ زعیم شاہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو سب کی موجودگی میں سے غیر محسوس طریقے سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ بھلا آپ کی شادی کی فکر میں کیوں کروں؟ اچھا تو تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ یا پھر میں اماں سے کہوں کہ وہ سبطین انکل سے رشتے کی بات ہی کر لیں؟ زعیم شاہ دیوار سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا۔ پلیز زعیم، آپ ان سے بات نہیں کریں گے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اروما جو سر جھکا کر ٹیبل کی سطح پر انگلی پھیر رہی تھی گھبرا کر بولی۔ وہ یہی سوچیں گی کہ تم بھی اس رشتے کے لیے دل و جان سے رضامند ہو۔ آپ مجھے بدنام کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلنے کے لیے مڑی تو زعیم شاہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں تو تمہیں اچھی خاصی سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بالکل بے وقوف ہو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، رشتے کی بات اپنی ماں سے نہیں کروں تو اور کس سے کروں گا؟
تمہیں اپنا بنانے کے لیے کسی سے تو بات کرنی ہوگی نا، یا ہمارے گھر والوں کو ہماری محبت کا الہام ہوگا اور وہ ہماری شادی کروا دیں گے۔ زعیم نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر تم سے دل سے رضامند نہیں ہو تو وہ الگ بات ہے۔ زعیم شاہ کا موڈ ایک پل میں بدلا اور سخت نظروں سے اروما کو گھورتا ہوا پلٹ کر ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، میں اس شخص کے سامنے اتنی کنفیوز کیوں ہو جاتی ہوں؟ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، پھر کیوں میں نے فضول سی بات کہہ کر ان کا موڈ خراب کر دیا؟ اروما کو زعیم شاہ کی ناراضگی پر افسوس بھی تھا اور اپنی بے وقوفی پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس بار تم لوگوں کا گاؤں میں اسٹے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی کبھی کبھی تو آتے ہو۔ تحریم نے نزاکت سے بال شولڈر سے اٹھا کر پشت پر جھٹکے۔ یونیورسٹی کے بعد اب میں بھی گاؤں میں بور ہو جاتی ہوں۔ یونیورسٹی کے 4 سال کراچی میں بہت مزے کے گزرے۔ اس کی نظر بولتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تو زعیم شاہ علی شاہ پر ٹھہر سی گئی۔ اماں کا تو آج ہی واپس جانے کا ارادہ تھا، مگر بابا کسی کام کے سلسلے میں رکے ہوئے ہیں۔ اروما زعیم کی موجودگی سے بے خبر دھیمے سے لہجے میں اس سے بولی، اچھی لگ رہی ہے نا تم سب کی یہاں موجودگی، ورنہ بڑی حویلی تو سونی پڑی رہتی ہے۔ میر زوار تو مہینے میں 1-2 بار ہی آتا ہے، اور وہ بھی بس ایک آدھ دن کے لیے، پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ میر جازب ہی چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں چلی بھی جاتی ہوں، ورنہ خالی حویلی تو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ رانیہ بھی بولی، زوار بھائی بزی بھی تو بہت رہتے ہیں، اور جب سے منسٹر بنے ہیں کراچی بھی کم ہی آنا ہوتا ہے، زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں۔ زعیم شاہ کے کھنکارنے پر اروما نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ارے تم وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ اروما کوئی غیر تو نہیں، گھر کی بچی ہے، اب اس سے بھی کیا پردہ۔ اروما اور جازب کب سے آئے ہوئے ہیں، جازب تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ رانیہ نے زعیم کو دیکھ کر فوراً اندر بلایا۔ ہاں چاچی، میں اس سے ملا ہوں، کافی دیر سے مردانے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں کہ میں اور جازب باہر جا رہے ہیں۔ آپ ہماری واپسی تک یہیں رکیں گی یا آپ کو گھر جانا ہے؟ زعیم شاہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ اس نے رانیہ کو جواب دے کر براہ راست اروما کو مخاطب کیا۔ اس کی لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کر اروما نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں ابھی پھپھو کے پاس رکوں گی، آپ جازب بھائی سے کہہ دیں کہ وہ مجھے رات کو پک کر لیں۔ اروما جو اب زعیم شاہ کو دیکھ رہی تھی، مگر نظریں رانیہ پر تھی۔ اروما جواب زعیم شاہ کو دے رہی تھی، مگر اس کی نظریں رانیہ پر تھی۔ زعیم شاہ کی مسکراتی نگاہیں اروما کے شفاف دمکتے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور زعیم شاہ کا اروما کو یوں دیکھنا تحریم کو بھی سر سے پاؤں تک سلگا گیا۔ ٹھیک ہے، جو حکم۔ وہ سر کو خم دے کر دلکشی سے مسکرایا۔ گرے کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس گھنے خوبصورت بال کسی مصنوعی اشیاء یا جیل کے استعمال کے بغیر نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ کلائی پر قیمتی رسٹ واچ باندھے اپنی سوبر شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ زعیم شاہ کے اس طرح کہنے پر اروما کی ہتھیلیاں پسیج گئیں۔ اس نے لبوں پر ابھرنے والی شرمیلی سی مسکان کو بمشکل لب بیچ کر دبانے کی کوشش کی، اور پھر اسے چھپانے کے لیے سر جھکا گئی۔ رانیہ کے سامنے شرمندگی کے احساس پر اس کا منمونا چہرہ مزید سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ رانیہ بھی ان دونوں کے مابین تعلق کو جان گئی ہیں، جبکہ یہ فقط اس کے دل کا چور تھا، ورنہ رانیہ تو یکسر انجان تھی کہ ان دونوں کے دلوں میں کون سے احساسات پل رہے ہیں۔ زعیم شاہ کا اروما کے لیے بے حد خاص طرز تخاطب تحریم کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ پورے زمانے میں کون ایسا نہیں تھا جو زعیم شاہ شہرازی کی اکھڑ مزاجی سے واقف نہیں تھا۔ اس کا مزاج آسمانوں سے باتیں کرتا تھا۔ اس کے سامنے خواہ معظم علی شاہ ہی کیوں نہ ہو، تیوری سے بل جدا نہیں ہوتے تھے۔
مگر یہاں اروما کے لیے اس کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے، اور جس طرح وہ دروازے میں کھڑا اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہا تھا، یہ انوکھا انداز تحریم کے مستقبل کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو ڈنر پر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ اس کے پتھر دل کی ہر دھڑکن اروما کے نام پر دھڑک رہی تھی۔ زعیم شاہ کے لیے یہ احساس ہی انتہائی خوش کن تھا کہ اس وقت اروما اس کے گھر میں موجود ہے، جس کو جاگتی آنکھوں سے وہ اس گھر کا مستقبل بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کلر ہمیشہ سے میرا فیورٹ رہا ہے، مگر تمہارے وجود پر سجنے کے بعد اس رنگ کی خوبصورتی دگنی ہو گئی ہے۔ کاش تم اس پل خود کو میری نظروں سے دیکھ سکتی تو خود پر مر مٹتی۔ اروما کو واٹس ایپ پر میسج کرتے ہوئے اس کا چہرہ محبت کے دلکش رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ ماما، میں ابھی آتی ہوں، تحریم عجلت میں کہہ کر زعیم شاہ کے پیچھے بھاگی۔ شاہ رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ اور واپس کب آؤ گے؟ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی دالان عبور کر کے اس تک پہنچی تھی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ مردانے میں چلا جاتا، اور پھر تحریم کے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ کیوں، تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ شاہ، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتے کیا؟ ابھی اندر تو بڑی خوش اخلاقی سے پیش آ رہے تھے۔ تم اپنی لمٹ میں رہا کرو، سمجھی؟ اب میں کیا بات کروں تم سے، بولو۔ تمہاری بے تکی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا میرے پاس۔ میں کہاں جاتا ہوں، کہاں سے آتا ہوں، یہ تو میں اپنے باپ کو بھی نہیں بتاتا۔ تم بھی جانتی ہو، پھر کیوں بار بار پوچھ کر میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو؟ میں تمہاری اپنے لیے اس بیزاری کی وجہ اچھی طرح سمجھ رہی ہوں شاہ۔ تمہیں مجھ سے تو الرجی محسوس ہوتی ہے، اور اروما کے سامنے تم چہکنے لگتے ہو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی جس نے چپ رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، سمجھ گئی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اور اپنا منہ بند رکھو، میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا مجھ سے دور رہو، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ تحریم کو جھڑک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے مردانے میں داخل ہو گیا۔ تحریم قہر آلود نگاہوں سے مردانے کے سلائڈنگ ڈور کو گھور رہی تھی۔ اروما کا چہرہ زعیم شاہ کا میسج پڑھنے کے بعد گلال ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ایک بار پھر لفظوں کو پڑھ کر دل میں اتار رہی تھی کہ تبھی تحریم کی واپسی ہوئی۔ اس کی نظر سیدھی اروما کے کھلتے ہوئے چہرے پر گئی تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے لیے اروما کی مسکراہٹ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ تحریم، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں اروما کے پاس بیٹھو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ رانیہ اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے سے گزر کر اپنے روم میں چلی گئی۔ پاگل لڑکی، اس کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، پل میں بدل جاتا ہے۔ رانیہ اروما کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں پھپھو، ہو سکتا ہے ان کا موڈ نہ ہو، ویسے بھی کافی دیر سے میرے پاس بیٹھی تھی۔ پھپھو، نینا واپس آ رہی ہے، جاذب بھائی بتا رہے تھے۔ ہاں بیٹا، بس کچھ دنوں میں اس کی واپسی ہے۔ عروش بھابھی اس کی واپسی کی تیاریوں میں بزی ہیں، اور اسی سلسلے میں کراچی کے زیادہ چکر لگ رہے ہیں۔ برسی کی وجہ سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ رانیہ نے عروش کی غیر موجودگی کی تفصیل بیان کی۔ ہاں پھپھو، نینا کے واپس آ جانے سے تو رونق ہو جائے گی، وہ باتیں بھی تو کتنی پیاری کرتی ہے، اروما نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، چھٹیوں میں آتی ہے تو گھر میں میرا میلہ سا لگ جاتا ہے، ورنہ تحریم اور زعیم شاہ کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، دونوں کتنے موڈی ہیں۔ من میں ہو تو بات کی، ورنہ تحریم تو ہر وقت روم میں ہی رہتی ہے، اور زعیم شاہ گھر میں شاذ و نادر ہی قدم رکھتا ہے۔ وہ گھر میں ہو تب بھی یا تو مردانے میں یا پھر اپنے کمرے تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس گھر کی اصل رونق تو نینا اور سفیان ہے۔ رانیہ بولے جا رہی تھی اور اروما کے دل میں زعیم شاہ کے ذکر پر ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ پھپھو، نینا تو جاب کی وجہ سے کراچی میں ہی رہے گی نا؟ ہاں، مکتوم شاہ کہہ رہے تھے کچھ عرصے تک وہ کراچی میں گورنمنٹ جاب کرے گی، آتے جاتے ہوئے اپنے ہاسپٹل کو بھی دیکھ لیا کرے گی۔ ابھی تو وہ خود ہاسپٹل کے معاملات دیکھ رہے ہیں، بعد میں نینا اور سفیان کو ہی سنبھالنا ہے، کم از کم نینا کی شادی ہونے تک۔
رانیہ اسے کمپنی دینے کی غرض سے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی تاکہ اسے بوریت محسوس نہ ہو۔ ان کی بیٹی تو انہیں ہر جگہ ذلیل کروانے پر تلی رہتی تھی۔ جاسب بھائی کہاں ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ مجھے پک کرنا ہے؟ اروما شام کو جیسے ہی ڈنر سے فارغ ہوئی، ملازمہ نے پیغام دیا کہ چھوٹے شاہ جی باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب سے مل کر باہر آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ظہیم شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے اروما کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اروما کے اندر بیٹھنے پر اس نے دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرے گھر کیوں آئی تھی؟ ظہیم شاہ نے اس سے پوچھا۔ کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اروما نے حیرت سے اس سے کہا۔ کسی کو تمہارے یہاں آنے پر شک ہو گیا، کسی نے تمہارے بارے میں غلط سوچ لیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ ظہیم شاہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے موڑ کاٹا۔ اس کی نظریں ونڈ سکرین پر جمی تھی اور لہجے میں بلا کی ناراضگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہاں آنے پر کسی کو شک کیوں ہوگا؟ اروما نے گڑبڑا کر اس سے پوچھا۔ تمہاری یہی بات اچھی ہے کہ تم کچھ سمجھتی نہیں ہو اور ہماری راتیں عذاب کاٹتے گزر جاتی ہیں۔ شاہ نے اس پر طنز کیا۔ اس دن میں کنفیوز ہو گئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے پتہ نہیں کیا کہے گی، مگر میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی آپ ناراض ہو گئے۔ میرے پاس ناراض ہونے کا جواز ہے کیونکہ تم نے میری انسلٹ کی ہے، مجھے رشتہ لانے سے انکار کیا ہے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو۔ شاہ نے بھی دل کھول کر بڑھاس نکالی۔ میں اس دن ڈر گئی تھی۔ واو، جوک آف دا ڈے، شاہ نے طنزیہ کہا لگایا۔ اندر سے وہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ رومی، اپنی فیملی سے بات کیے بغیر تو میں تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ ہاں، اگر میرے ساتھ بھاگ چلنے کا ارادہ ہے تو وہ بتاؤ، پھر میں اسی حساب سے بندوبست کرتا ہوں۔ آخری جملہ شاہ نے مسکراہٹ دبا کر ادا کیا۔ اف توبہ، آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے اب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو شہر کی طرف جاتا ہے۔ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھانی؟ نہیں، میں نے نہیں کھانی۔ پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کریں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں رات کے اس پہر آپ کے ساتھ گھوم رہی ہوں تو کتنی بری بات ہوگی۔ میر زوار بھائی بھی گاؤں میں ہیں آج۔ اروما کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ تم جتنا ڈرو گی میں اتنا ہی ڈراؤں گا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، آئس کریم کھانے کے بعد گھر ہی ڈراپ کروں گا۔ میرے ساتھ جانے سے تو تم انکار کر چکی ہو۔ شاہ نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے بلا وجہ ہی اس بات کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ اچھا، تو کیا پھر میں اماں سے بات کر لوں؟ فی الحال تو ابھی جلدی سے آئس کریم منگوا لیں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ اروما نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ موڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب ہے منہ میٹھا کرنا چاہتی ہو ابھی سے ہی؟ شاہ، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ اروما نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ہاں، جیسا بھی ہوں، صرف تمہارا ہوں، اور ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ سامنے سے ویٹر کو آتا دیکھ کر شاہ نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ، یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ عروش ایک سٹائلش ڈریس اٹھا کر خود سے لگاتے ہوئے بیڈ پر دراز معظم شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نائس ڈریس، اس ڈریس میں تو تم 30-35 سال پرانی عروش لگو گی، کیوٹ اور ڈمپل گرل۔ معظم شاہ نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے ہاتھ رکھے، پھر سنجیدگی سے بولے، آپ بھی نا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا میں اب اس طرح کی ڈریسنگ کروں گی؟ یہ میں نے نینا کے لیے لیا ہے اور وہ پارٹی کے دن یہی ڈریس پہنے گی۔ یار، پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ نینا کے لیے لیا ہے، مجھے تو تمہارے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ معظم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ شاہ، یہ ڈریس اس پر کتنا سوٹ کرے گا؟ عروش، میری بات سنو۔ شاہ نے ڈریس پر ایک نظر ڈالی، پھر عروش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عروش، تمہیں ہر وقت صرف ظہیم شاہ اور نینا ہی یاد رہتے ہیں،
ایک بندہ معظم شاہ بھی تو تمہاری زندگی میں ہے، کبھی بھول کر اس کا بھی خیال آتا ہے؟ معظم شاہ مسکراہٹ دبائے بغیر سنجیدگی سے بولے تھے۔ اچھا رومانٹک ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی چالاکیاں خوب سمجھتی ہوں۔ اب اٹھ جائیں پلیز، فریش ہو جائیں، کیونکہ نینا کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں اور ہمیں ایئرپورٹ پہنچنے میں صرف 20 منٹ لگیں گے۔ تب تک تم میرے پاس سے ہلو گی بھی نہیں، کیونکہ آج تمہاری بیٹی آ جائے گی، پھر میں تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گا۔ معظم شاہ نے لہجے کو سخت بنا کر کہا۔ شاہ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلنی تھی، وہ بے بسی سے وال کلاک کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ میر سجاول آہستگی سے روم کا دروازہ کھول کر دبے پاؤں بیڈ تک آیا۔ زرتاج میر زوار کا سر اپنے بازو پر رکھے کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً سو چکے تھے۔ دلبر سائیں، وہ سو چکا ہے، اب آپ بھی اپنے روم میں چلیے۔ میر سجاول نے زرتاج کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا بازو ہلا کر سرگوشی کی۔ میر سائیں، آپ شہر سے واپس آ گئے؟ کیا میں اتنی دیر سے سو رہی تھی؟ زرتاج نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، پھر میر زوار کی طرف دیکھا۔ جی سائیں، آپ زوار کو سلاتے سلاتے خود بھی سو چکی تھی۔ چلیں اب اپنے روم میں چلیں اور مجھے بھی اسی طرح سلا دیں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ اچھا فی الحال چلیں، میں آپ کے لیے کھانا لگوا دیتی ہوں، پھر میں واپس آ کر اپنے بیٹے کے پاس ہی سوں گی۔ ایک تو اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا ہے، کبھی کبھی تو ہی آتا ہے۔ زرتاج بیگم خفگی سے بولی۔ مجھ سے دور رہنے کی بات کی تو میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا، 1000 بار سمجھا چکا ہوں، ایک بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میر سجاول نے حسب عادت اس کی نازک گردن کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میر سائیں پلیز چھوڑیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زرتاج کے گلے سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ جب تک زوار یہاں ہے مجھے اپنی ہر بات دہرانی نہ پڑے۔ میر سجاول نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے سخت لہجے میں کہا۔ زرتاج کی سرخ آنکھوں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ آئی ایم سوری دلبر سائیں، مجھ سے ایک پل بھی دور رہنے کی بات زبان پر مت لایا کرو، پاگل ہو جاتا ہوں میں۔ میر سجاول نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پور سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کی سرخ پڑتی گردن کو لبوں سے چھوا۔ بابا سائیں، میری اماں کہیں نہیں جائیں گی، وہ میرے پاس سوئیں گی، آپ اپنے روم میں جا کر سوئیں۔ میر زوار نے بھی پٹ سے آنکھیں کھول کر حکمیہ لہجے میں کہا۔ او زوار صاحب جاگ رہے ہیں، ہمیں تو لگا ہمارے ولی عہد سو چکے ہیں۔ ویسے یہ آپ کی اماں بعد میں پہلے میری دلبر ہیں۔ میر سجاول فوراً سے پیشتر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، خجالت مٹانے کے لیے اس کے بال بگاڑ کر اپنے بیٹے سے پیار سے بولا۔ نہیں، اب یہ صرف میری اماں ہیں۔ میر زوار کے لہجے میں وہی ضد تھی جو میر سجاول کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میرے شہزادے، میں نے کب کہا کہ یہ میری بھی اماں ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری دلبر سائیں ہیں۔ میں اور اماں کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے، ہم نے ڈنر بھی کر لیا، پھر بھی آپ نہیں آئے۔ آپ نے پرومس کیا تھا کہ ہمیں فارم ہاؤس پر لے کر جائیں گے۔ میر زوار کا موڈ بے حد آف تھا۔ زوار سائیں اپنے بابا سے اس طرح بات نہیں کرتے، بابا کام سے گئے ہوئے تھے، وہ ہمیں کل لے جائیں گے۔ اب آپ بابا کو سوری کریں۔ سرتاج نے فوراً اسے ڈانٹا۔ دلبر سائیں، میرا بیٹا کبھی کسی کو سوری نہیں کرے گا، اس کا باپ دن رات اپنی بیوی کو سوری کرتا ہے، وہی کافی ہے۔ میر سجاول نے اسے ٹوکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ زرتاج بیٹے کی موجودگی میں میر سجاول کی اس شرارت پر دم ساتھ گئی۔ میر زوار سائیں، آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، بلکہ دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ آپ جھکیں گے بھی نہیں اور آپ کو ٹوٹنا بھی نہیں ہے، آپ ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور بلا خوف و خطر ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میر سجاول اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا۔ یو آر دا بیسٹ بابا، یو آر دا بیسٹ بابا آف دس ہول ورلڈ۔ میر زوار نے اٹھ کر جوش سے کہتے ہوئے دونوں باہیں اپنے باپ کے گلے میں ڈال کر شدت سے ان کا گال چوما۔ میر سجاول نے بھرپور کہا لگا کر اسے بھینچ لیا۔ دونوں باپ بیٹے کا لاڈ دیکھ کر زرتاج نے نظروں سے ان کی بلائیں لی۔
عالی شان وسیع اور اس کمرے میں مدم سی روشنی پھیلی تھی. سرد رات کے تیسرے پہر جتنا سناٹا اسلام آباد کی سنسان فضاؤں میں تھا، اس سے کئی گنا زیادہ سناٹے اس کی ذات میں بھی پھیلے ہوئے تھے. وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کے گہرے کش بھرتے ہوئے نہ جانے کب سے دھندلی یادوں کے دریچوں میں بھٹک رہا تھا. ماں کا دھمکتا چہرہ، باپ کی وجاہت سے بھرپور صورت اس کی بند آنکھوں کی اسکرین پر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی. میر زوار نے بے کل ہو کر آنکھیں کھول دی، انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے آنکھیں مسل کر ان میں آئی نمی کو دبایا. اس کی وحشت اس قدر بڑھنے لگی کہ اس نے ٹیبل سے بلو لیبل اٹھا کر گلاس میں انڈیلی، پھر گلاس منہ سے لگا کر اپنے اندر انڈیلا. گلاس پر گلاس پینے کے بعد اس کی بے قراری سرد پڑی تو دوبارہ سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر آ گیا. سخت سردی کی لہر بھی اس کے اندر موجود نہ رسائی کے دمکتے الاؤ کو کم کرنے میں ناکام تھی. نینا، میری گڑیا آ گئی، تم کتنی کمزور لگ رہی ہو. عروش نینا کو خود سے لگا کر فکر مندی سے بولی. وہ پورے 2 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی تو جذباتی ہونا تو فطری تھا. اماں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں. نینا خوشی سے چیخ کر عروج سے الگ ہوئی اور پھر معظم شاہ کے سینے سے لگ گئی. میری نین، کیوٹ لگ رہی ہو تم، بلا وجہ سے پریشان مت کرو. معظم شاہ نے نینا کی پریشانی پر بوسہ دے کر عروج کو ڈانٹا. بابا سائیں، آپ تو بھائی سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں. نینا نے زعیم شاہ کو دیکھ کر شرارتاً آنکھ دبائی. زعیم شاہ نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا. کیا کچھ سیکھ کر بھی آئے ہو یا بے چارے مریضوں کی خیر نہیں؟ تمہاری حرکتوں سے تو اندازہ لگانا مشکل ہے کہ تم ایک بھی کامیاب آپریٹ کر سکو گی. زعیم شاہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے انتہائی سنجیدگی سے بولا. اماں، آپ بھائی کو دیکھ رہی ہیں نا، کیسے کھڑے کھڑے میری انسلٹ کر رہے ہیں. نینا نے زعیم شاہ کی بات پر برا منہ سا بنایا. شاہ پلیز، آتے ساتھ ہی میری بیٹی کو تنگ مت کرو، وہ سفر سے آئی ہوئی تھکی ہوئی ہے. زعیم، یہ دونوں میرے ساتھ جائیں گی، تم اپنی گاڑی میں آ جاؤ. ڈرائیور نے گاڑی ان کے سامنے روکی تو معظم شاہ نے زعیم کو مخاطب کیا. جی ٹھیک ہے، آپ لوگ گھر جائیں، مجھے گھر پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور میں کچھ دیر بعد آ کر آپ کو جوائن کرتا ہوں. اس نے نینا کا گال تھپ تھپا کر کہا. اماں، دادی کیسی ہیں؟ رانیہ چاچی اور تحریم آپی کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ بیٹے، دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے رانیہ ان کے پاس رک گئی، اور تحریم کو تو تم جانتی ہو کہ وہ کس قدر موڈی ہے. کہہ رہی تھی کہ پارٹی میں آؤں گی تو مل لوں گی اس سے. میں بھی کافی دنوں سے کراچی میں ہوں، پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھی. عروج نے تفصیلاً اسے بتایا. واو، آپ نے پارٹی ارینج بھی کر لی؟ ہاں، آپ کی ماں کو جس دن سے آپ کی آمد کی خبر ملی تبھی سے تیاریوں میں مصروف ہے. ہم نے ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی، اب آپ بتائیں گی کہ پارٹی کب رکھنی ہے. معظم شاہ نے فرنٹ سیٹ سے رخ موڑ کر اپنی بیٹی سے کہا. اوکے، میں کل آپ کو بتا دوں گی. آپ دونوں یہاں ہیں؟ میں پورے گھر کا چکر لگا کر آئی ہوں. اروما دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی. تم بے وقوف ہو جو پورے گھر چکر لگا رہی ہو، تمہیں سیدھا یہاں آنا چاہیے تھا. میر جاذب کیو سٹک سے نشانہ لگاتے ہوئے سنوکر ٹیبل پر جھکا ہوا تھا. کیوں؟ آپ نے مجھے بیوقوف کیوں کہا؟ اب میں وہ بات نہیں بتاؤں گی جو بتانے کے لیے میں آپ دونوں کو ڈھونڈ رہی تھی. اروما ناراض ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی. ارے تم بھی کس بیوقوف کی بات کا برا مان رہی ہو؟ وہ خود دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو مجھ سے شرط لگا کر گیم کھیل رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتا. میر زوار نے مسکراتے ہوئے میر جاذب پر چوٹ کی. اس لیے نہیں جیت پاتا کیونکہ تمہاری طرح خپتی نہیں ہوں. اچھا بتاؤ، کون سی خبر سنانے والی تھی تم؟ میر جاذب نے اروما کو مخاطب کیا. میں یہ بتانے آئی تھی کہ نینا یو ایس سے واپس آ گئی ہے. میں حنین انکل اور تانیہ آنٹی سے ویڈیو کال کر رہی تھی تبھی انہوں نے بتایا. اروما نے پرجوش لہجے میں انہیں خبر دی. وہ مجھے پہلے ہی بتا چکی ہے لیکن میں اسے ایئرپورٹ ریسیو کرنے نہیں جا سکا.
اب پتہ نہیں کتنا لڑے گی مجھ سے، میر جاذب افسوس سے بولا، جبکہ میر زوار خاموشی سے گیم میں مصروف رہا۔ بھائی میں اسے کل ملنے جاؤں گی، آپ بھی چلیں گے؟ ہاں اگر ٹائم ملے گا تو چلوں گا، ورنہ تم چلی جانا اور میں پارٹی میں ہی اس سے مل لوں گا۔ زعیم بتا رہا تھا کہ نینا کی واپسی کی خوشی میں انہوں نے کوئی پارٹی بھی رکھی ہے۔ اروما نے میر زوار کو مخاطب کر کے پوچھا، زوار بھائی کیا آپ بھی پارٹی میں چلیں گے؟ ہاں اگر کراچی میں ہوا تو ضرور چلوں گا، نینا اس بار کافی عرصے بعد آئی ہے۔ میر زوار سٹک رکھ کر اروما کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جاذب بھائی آپ کی تو بیسٹ فرینڈ آ رہی ہے، اس کا مطلب پہلے کی طرح بہت مزہ آنے والا ہے۔ اروما کا ایکسائٹمنٹ کے مارے برا حال تھا۔ نہ بابا نہ، پہلے کی بات اور تھی، تب اتنی مصروفیات نہیں تھی، اب تو بزنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس پر جاب کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی تو خدا خوار ہے، اپنے ساتھ ہمیں بھی خوار کر دیتی ہے، میر جاذب مصنوعی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اروما اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں اس بار وہ اتنا تنگ نہیں کرے گی کیونکہ اس کی بھی اپنی جاب ہوگی۔ پہلے تو وہ بھی یہاں کر فارغ بیٹھی رہتی تھی۔ اروما نے اسے تسلی دی، پھر دیر تک وہ دونوں اسی کے متعلق باتیں کرتے رہے جبکہ میر زوار مکمل لا تعلقی اختیار کی اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ میر زوار کا نینا شاہ سے اتنا واسطہ بھی نہیں پڑا تھا کیونکہ اس کی اپنی مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ جب بھی وہ چھٹیوں میں پاکستان آتی میر زوار سے اس کی ایک آدھ رسمی ملاقات ہی ہوتی اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ میر جاذب اور اروما سے نینا کی دوستی بے حد گہری تھی، اس میں زیادہ عمل دخل نینا کی شوخ اور چنچل طبیعت کا تھا، وگرنہ وہ دونوں بہن بھائی تو فطرتاً سنجیدہ تھے۔ لان کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایونٹ پلانر نے اس شاندار پارٹی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس پارٹی میں سارے شہر کی کریم موجود تھی، بزنس مین، بیوروکریٹس، پولیٹیشینز اور ان کی بیگمات بھی شامل تھی، مگر لان کو روایت کے مطابق 2 پارٹیشن میں سجایا گیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے علیحدہ انتظامات تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب میر فیملی وہاں پہنچی۔ اروما اور نگین لیڈیز کی طرف آ گئی، نینا ان کے انتظار میں انٹرنس کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔ نینا تمہاری واپسی پر دل خوش ہو گیا ہے، اللہ سائیں آکے بھی تمہیں ڈھیر کامیابیوں سے نوازیں۔ رومی دیکھو چھوٹی سی ڈاکٹر تو بہت پیاری لگ رہی ہے، نگین نینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے بولی۔ تھینکس خالہ جان، مگر میں بہت ناراض ہوں، آپ لوگ لیٹ کیوں آئے؟ ہم زوار کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، رومی بھی کہہ رہی تھی کہ نینا ناراض ہو جائے گی۔ اچھا تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا عروج سے مل لوں، نگین مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رومی یار تم کتنی بری ہو، تم نے مہمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تم میری پارٹی میں سب سے لیٹ آئی ہو، نینا نے اس کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ہم زوار بھائی کا ویٹ کر رہے تھے، میں تو کب سے تیار تھی، ان کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہوا، ان کی میٹنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بڑی مشکل سے نکلے ہیں۔ اروما نے بھی اپنی صفائی پیش کی۔ تو ان کے لیے اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت تھی، سڑو سا بندہ ہے، اگر نہیں بھی آتا تو چل جاتا۔ نینا اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ یور امپاسبل، ویل بہت اچھی لگ رہی ہو، ڈریس ساتھ لے کر آئی ہو یا پھر یہاں پہنچتے ہی شاپنگ بھی کر لی؟ نینا کا میر زوار کو لے کر مذاق کرنا اور اروما کو ناگوار گزرا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی کیونکہ نینا اس کے بچپن کی بے تکلف دوست تھی۔ وہ نینا کی عادت سے بھی واقف تھی کہ وہ بہت کم سیریس ہوتی ہے، اس کی حصے مزاح تیز تھی اور اس کی یہی خصوصیت تھی جس نے اسے پورے خاندان میں سب سے منفرد بنایا تھا۔ نہیں یہ ڈریس اماں لے کر آئی ہیں، انہوں نے کال پر مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ جو آپ کی پسند وہ میری پسند، آپ جو بھی لائیں گی میں پہن لوں گی، ان کی چوائس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نینا نے اسے بتایا۔ بلیک لانگ سکرٹ پر فان کلر کا فل سلیو ٹاپ تھا جس پر ننھے ننھے جل ملاتے وائٹ گولڈ ستاروں سے امبرائڈری کی گئی تھی، وہ سمپل سے ویسٹرن ڈریس میں بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ ہاں خالہ کی چوائس تو ہٹ کر ہوتی ہے، تم پر سوٹ بھی بہت کر رہا ہے یہ ڈریس، اروما نے کھلے دل سے تعریف کی۔ رومی ہماری فیملی کی
آنٹیز وہاں اس والے کارنر پہ ہیں، ہم بھی وہاں چلتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اروما کا ہاتھ تھام کر چل پڑی۔ پارٹی میں موجود حاضرین ڈنر کے ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ ان دونوں نے بھی نگین، عروش اور رانیہ کے ساتھ والے صوفے سنبھال لیے۔ لکنگ سو پریٹی، مجھے نہیں لگتا کہ اس پوری محفل میں کوئی بھی لڑکی نینا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تحریم نے نینا کے شولڈر پر جھولتے خوبصورت سلکی بالوں کی لٹوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ اس کی تعریف میں چھپے طنز کو رانیہ کے سوا کوئی بھی سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، سبھی بچیاں اپنی جگہ پر بہت پیاری لگ رہی ہیں، تم بھی اور اروما بھی اپنی سادگی کے ساتھ پہلی نظر میں ہی اٹریکٹ کرتی ہو۔ رامیا نے تحریم کو جتانے کے لیے اروما کا نام لیا تو تحریم پہلو بدل کر رہ گئی۔ تحریم بیٹا، ضروری تو نہیں کہ بغیر طنز کیے کوئی بات مکمل ہی نہ کی جائے، آپ خود پر تھوڑا سا کنٹرول بھی کر سکتی ہیں۔ رانیہ نے عروش کے وہاں سے اٹھ کر جانے پر موقع دیکھ کر تحریم کو لتاڑا۔ ماما، یہ بھی تو ضروری نہیں کہ آپ میری ہر بات کو نیگیٹو لیں اور مجھے ٹوکنے کا فرض لازمی پورا کریں۔ تحریم نے بھی غصے سے کہا۔ لیڈیز، زعیم اسی طرف آ رہا ہے، اب آپ پلیز مجھے مت ٹوکیے گا۔ زعیم شاہ بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس، پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے ان لوگوں کے پاس نینا کے صوفے کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا۔ اروما نے اسے دیکھتے ہی خود پر بے نیازی طاری کر لی، جبکہ زعیم شاہ کی شوخ نگاہوں نے اس کے کومل مکھڑے کو نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ نینا، کیا تم نے اپنی فرینڈز کو ڈنر نہیں کروانا؟ دیکھو ان کے منہ کیسے لٹکے ہوئے ہیں۔ زعیم شاہ نے دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر جما کر نینا کو مخاطب کر کے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ بھائی یار، میں کیا کروں، ان کے منہ ہی ایسے ہیں، ہر وقت لٹکتے ہی رہتے ہیں۔ نینا نے بھی برجستہ جواب دیا۔ زعیم شاہ سمیت وہ سب بے ساختہ ہنس پڑی۔ میرے منہ کا مجھے پتہ ہے، فریش ہے، اوروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تحریم طنزیہ بولی۔ ہاں، اوروں کا مجھے پتہ ہے، وہ کسی کی یاد میں مرجھائے ہوئے تھے مگر اب کھل گئے ہیں۔ زعیم اسے نظر انداز کر کے اروما اور نینا کے بیچ والے صوفے پر بیٹھ کر بولا، جسے اروما بمشکل سن پائی اور بلش کر گئی۔ رانیہ اور نگین کسی طرف اشارہ کر کے باتوں میں مگن تھی۔ تحریم اس کا جملہ سن نہیں پائی تھی، مگر زعیم کے خاص طور پر اروما کے ساتھ بیٹھنے پر وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میر جاذب کے بارے میں تو پوچھنا ہی بھول گئی، کیا آج بھی آیا ہے یا نہیں؟ نینا نے یاد آنے پر فون سے نظر ہٹا کر اروما کو مخاطب کیا۔ ہاں جی، وہ آیا ہے، ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ تم سے مل نہیں سکا، اب پتہ نہیں تم اس کا کیا حشر کرو گی۔ زعیم شاہ بول اٹھا۔ اور وہ میسج بھی کر رہے تھے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، صبح زوار بھائی کو اسلام آباد جانا ہے اور انہیں آفس۔ اروما نے میسج پڑھ کر ان سب کو مطلع کیا۔ اماں، اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، اس نے نگین کو بھی متوجہ کیا۔ ہاں صحیح ہے، عروش کہاں ہے، میں اس سے مل لوں پھر چلتے ہیں۔ رانیہ اور تحریم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ آگے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ تک جا رہے تھے، تبھی زعیم نے اروما کے برابر چلتے ہوئے چپکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اروما نے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ زعیم کی طرف دیکھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر زعیم کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی نظر سامنے سے آتے میر زوار اور میر جاذب پر پڑی تو ٹھنڈ میں بھی کانوں کی لو تک سلگ اٹھی۔ اسے لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ اپنے ہاتھ کو زعیم شاہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بولی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ پہلے تم بتاؤ، لیٹ آنے کی کیا وجہ تھی؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ زعیم شاہ نے اس کے ہاتھ کو دبا کر دھیمی مگر بھاری آواز میں غصے کا اظہار کیا۔ ہمیں زوار بھائی کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، تو تم نینا کے بہانے پہلے بھی نکل سکتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ شاہ نے بمشکل اپنے غصے کو دبایا۔ السلام علیکم پھپھو۔ میر زوار نے رانیہ کو سلام کرنے کے بعد سر آگے کی طرف جھکایا۔ جیتے رہو بیٹا، میں تم سے ہی ملنے کے لیے آ رہی تھی، ورنہ تم تو باہر سے ہی نکل جاتے۔ ہاں، آپ سے ملنے کی خاطر ہی پارٹی اٹینڈ کی ہے، ورنہ آج کا دن بہت مصروف گزرا ہے میرا۔
میر زوار نے آہستگی سے کہتے ہوئے برابر میں کھڑے نینا اور میر جاذب پر نظر ڈالی۔ نینا مسلسل جاذب کو لان تان کر رہی تھی، پھر بھی میر زوار کی آہستگی سے کی گئی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میر زوار کا جملہ سن چکی تھی۔ جیزی، تم ایسی بننے پر اتنے مغرور ہو گئے ہو، خدا نہ خواستہ PMCM بن جاتے تو تمہیں اپنی غریب سی دوست نظر بھی نہیں آتی۔ نینا نے چہرے پر مظلومیت سجا کر میر جاذب کی آڑ میں میر زوار کو نشانہ بنایا۔ اچھا، اس حساب سے تو تمہارے بابا بھی MNA ہیں، وہ بھی اپنے غریب دوستوں اور رشتہ داروں کو تقریباً بھول چکے ہوں گے۔ میر جاذب بھی ترکی و ترکی بولا۔ میرے بابا سائیں دنیا کے میچ لیس انسان ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم صرف اپنی بات کرو، 2 سال بعد آئی ہوں، ایک بار بھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ آ کر مجھ سے مل لو؟ میں جاب کی وجہ سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، 2 دن پہلے ہی ہم دونوں واپس آئے ہیں۔ پارٹی کے بارے میں پتہ چلا تو سوچا کہ وہیں ملاقات کر لیں گے۔ اب پلیز تم خفا مت ہو، میں بالکل فری ہوں، کل پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا، پھر تمہاری ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی اور جہاں کہوں گی وہیں لے جاؤں گا۔ میر جاذب نے اس کو منانے کے لیے آفر دی تو نینا نے خوشی سے سر ہلایا۔ خیال رکھنا ہمارا گیٹ ٹوگیدر فارمل نہ ہو۔ اس نے چور نظروں سے میر زوار کو دیکھا جو پشت پر ہاتھ باندھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظروں کے تصادم سے آنکھیں چرا گئی۔ یہ اس کی طرف سے واضح اشارہ تھا کہ میر زوار ان کی محفل میں شامل نہ ہو۔ جاذب سائیں چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میر زوار نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے میر جاذب کو مخاطب کیا۔ ہاں چلو۔ میر زوار اس سے زیادہ ڈرنک کرنے کے باوجود بھی پوری رات بنا پلک جھپکے ڈرائیونگ بھی کر لیتا اور پارٹیز بھی اٹینڈ کر لیتا تھا، کیونکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بے تحاشا ڈرنک کے باوجود بھی اس کی آواز یا قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دیکھنے والوں کی نظر میں اپنا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ اس کی طبیعت کا بوجھل پن آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں کی دلکش لالی میں انجانا سا درد نظر آ رہا تھا۔ میر جاذب کو اس کی فکر نے آ لیا۔ پھوپھو اجازت دیں اور گاؤں واپس جانے سے پہلے گھر ضرور ہو کر جائیے گا، میر زوار نے رانیہ سے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ کل جاذب بھائی نینا کو پک کرنے آئیں گے تو ان کے ساتھ آپ بھی آ جائیے گا۔ روما نے آگے بڑھ کر رانیہ کو شانوں سے تھام لیا۔ کیا تم ہمارے لیے کوئی اسپیشل ڈش بناؤ گی؟ نینا نے اسے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ روما بے ساختہ ہنس پڑی۔ یار بہت بولتی ہے مگر پیارا بولتی ہے۔ میر زوار نے گہری سانس بھر کر خود کلامی کی، پھر گھڑی پر نظر ڈالی اور پلٹ کر مضبوط قدم اٹھاتا نظروں سے دور ہونے لگا۔ نینا رانیہ کے شانے سے جھولتی اس کی بے نیازی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں دور تک میر زوار کے وجاہت سے بھرپور شاندار سراپے میں الجھی رہیں۔ نینا ان 2 سال میں بہت چینج ہو گئی ہے، اب تو اس کی باتیں پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہیں اور وہ خود پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میر جاذب نے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی میں پھیلی خاموشی اور میر زوار کی چپ کو توڑنے کے لیے ذکر چھیڑا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا، میر زوار مختصراً بولا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج تمہاری طبیعت سیٹ نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا موسم کا اثر ہے؟ میں ٹھیک نہیں ہوں جاذب۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ میرے دل میں آگ لگی ہے، جب تک یہ نہیں بجھے گی ایسے ہی بے سکون رہوں گا۔ تو کیسے بجھے گی یہ آگ؟ یہ آگ کسی کے خون سے بجھے گی، میر زوار نے صفاقی سے کہہ کر سگریٹ کا ایک کش لیا۔ اس کے جواب پر میر جاذب حیران رہ گیا۔ اس میں اگلا سوال پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج کا دن تو بہت یادگار رہے گا، بہت مزہ آیا، تحریم آپی بھی ہوتی تو بہت انجوائے کرتی، انہوں نے مس کر دیا ہمیں، نینا نے میر جاذب سے کہا۔ وہ شام سے میر ہاؤس آئی ہوئی تھی اور ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ تینوں موج مستی میں مصروف تھے۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری تحریم آپی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت اس کی شکل پر 12 کیوں بجے رہتے ہیں؟ میر جاذب سنجیدگی سے بولا۔ جاذب بھائی ایسے تو نہ بولیں، وہ کچھ تھوڑی موڈی ہیں لیکن جب موڈ میں ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ بہت انجوائے بھی کرتی ہیں۔ روما نے فوراً تحریم کی سائیڈ لی۔
تم تو بس رہنے دو، تم تو کسی کی بھی سائیڈ لیتے وقت مبالغہ آرائی کی حدوں کو چھو لیتی ہو، جبکہ میں نے اس لڑکی کو کبھی خوشگوار موڈ میں نہیں دیکھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ رانیہ پھوپھو کی بیٹی ہیں۔ عجیب سی شکل بنا کر رکھتی ہے۔ میر جاذب نے بولتے ہوئے بیزار سی شکل بنائی۔ ہاں جیزی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی ان کے ایٹیٹیوڈ سے الجھن ہونے لگتی ہے، مگر ان کی لائف ہے، جیسے چاہیں جئیں، ہم تو بھائی انجوائے کر کے ہی جئیں گے۔ نینا نے بھی میر جاذب کی تائید کی، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مزے سے بولی، جیزی اب تم مجھے ڈراپ کر دو، نگین آنٹی اور سبتین انکل تو ابھی تک واپس نہیں لوٹے، مجھے اب گھر جانا ہے، ان سے بعد میں مل لوں گی۔ نینا گھڑی دیکھتے ہوئے بولی۔ میر جاذب وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میر زوار نے اندر قدم رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تو تینوں اس کی آواز پر چونک پڑے۔ نینا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے گیم میں مصروف ہو گئی۔ وہ لوگ ایک بزنس ڈنر پر گئے ہیں، مگر تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں۔ ویسے بڑی دیر لگا دی، کہاں تھے؟ میں تو تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ میر جاذب اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نینا بی بی بھی آئی ہوئی تھی اور وہ ہماری کمپنی کہاں انجوائے کرتی، اس لیے سوچا کیوں نہ آوارہ گردی کر لی جائے۔ میر زوار اس کی کل والی بات کو جتا کر بولا۔ اٹ مینس آپ کے بارے میں جو خبریں گشت کرتی رہتی ہیں وہ کچھ حقیقت پر ہی مبنی ہوتی ہیں۔ نینا تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا ہمیں بھی پتہ چلے، آپ نے بھی ایسا کیا سن لیا؟ میر زوار نے اس سے پوچھا۔ چھوڑو یار، اس کی تو اوٹ پٹانگ بولنے کی عادت ہے۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا یا اب کھاؤ گے؟ میر جاذب نے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ زاری بھائی آپ نے ڈنر کیا ہو یا نہیں، لیکن آپ کو سوپ ضرور پینا پڑے گا، کیونکہ وہ میں نے خود بنایا ہے۔ ہاں میں ضرور پیوں گا، جاؤ تم لے کر آؤ۔ میر زوار نے اروما کو کام پر لگایا تاکہ نینا سے اچھی طرح نپٹ سکے۔ اب بولیں، کیا سن رکھا ہے میرے بارے میں؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمارے بارے میں ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میر زوار انگلی کو ہلکا سا کان میں گھما کر ذرا سا آگے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو سن رکھا ہے اسے چھوڑے، آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ نینا اس سے بولی۔ میر زوار کی باروب شخصیت کے سامنے نینا جیسی بولڈ کانفیڈنٹ لڑکی بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ جی فرمائیں، میری سماعتیں حاضر ہیں۔ منسٹر میر زوار علی صاحب، مانا کہ آپ بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، اکثر ہی آپ کا نام مختلف سکینڈل سے بھی جڑا رہتا ہے۔ موضوع ہوتا ہے کبھی ناجائز تجاوزات، کبھی لیگل کاروبار، تو کبھی منی لانڈرنگ کیسز۔ غرض ہے کہ میڈیا سیل ہمیشہ ہی ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مگر آج جو سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں وہ پوچھنے کی جرت کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اس کی بات پر میر زوار کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھری۔ اس نے اپنے چہرے پر در آنے والی خطرناک سختی کو دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کور کیا، پھر بھرپور اعتماد سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بولا۔ ہاں پوچھو، میں ہر طرح کے سوال کے لیے تیار رہتا ہوں، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں، میرا جواب یقیناً آپ کو مطمئن کر دے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ نینا نے شرارت سے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ میر زوار کے متوقع کڑے تیوروں سے نظریں چرا کر آنکھیں بھی میچ چکی تھی۔ میر زوار نے دلچسپی سے اس کی دل نشین ادا کو دیکھا۔ میر زوار اور میر جاذب کا مشترکہ قہقہہ بے ساختہ گونجا تھا۔ پنک، شاید آج کے بعد پنک کلر ہی میرا ہاٹ فیورٹ کلر ہوگا، میر زوار دھیرے سے کھنکار کر بولا۔ نینا شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، اماں میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ میر زوار کی بات کا مفہوم سمجھ کر نظر انداز کر گئی اور ایک ادا سے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میر زوار گہری نظروں سے ڈمپل سمیت اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیزی تم مجھے ڈراپ کر دو، ڈرائیور کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی۔ میم آپ کا خادم حاضر ہے۔ میر جاذب سینے پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہو گیا۔ اور تم یہیں بیٹھے رہنا، میں 10 منٹ میں نینا کو ڈراپ کر کے واپس آ رہا ہوں۔ میر جاذب نے میر زوار سے کہا۔
ہاں اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال تو میں پوچھنا ہی بھول گئی۔ نینا نے پلٹ کر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ پوچھ لیں، میں سوال پوچھنے کے پیسے نہیں لیتا۔ میر زوار نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر اپنی گھنی مجھ پر انگلیاں گھمائی۔